بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اعمال، یہ وہ طور طریقے ہیں جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر خیر اور برکت آتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے۔ مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھیں اللہ نے لوہے کو لوہے سے جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کا ایک انتظام کیا ہے، اس سے لوہا اور لوہا جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے سوئی تانگا ہوتا ہے، اور اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے گالا مٹی ہے، سیمنٹ ہے۔ فرمایا اسی طرح سے انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہوں گے، اس کے ساتھ ہر ایک کا جڑنا آسان ہے، اور اس کا ہر ایک سے جڑنا آسان، لوگ اس سے جڑ بھی جائیں گے، یہ بھی لوگوں سے جڑ جائے گا۔ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا باتیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے ہیں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی کمیاں نہ دیکھے۔ کمی ہم سب کے اندر ہے۔ ہمارے درمیان میں کون ہے ایسا جو یوں آ کر کہہ دے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیب کو چھپایا ہوا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پردہ فاش کر دیں تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پھر تو کوئی اس بات کو بھی پسند نہیں کرے گا کہ ہماری طرف تھوکے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانک دیا، ہمارے عیبوں کو چھپا دیا، ورنہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے میں کتنے پانی کے اندر ہوں۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمانے لگے ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات اور قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو رہے ہیں، انجانے بھی ہو رہے ہیں، ظاہری گناہ بھی ہیں، باطنی گناہ بھی ہیں۔ اس لیے دوسروں کے عیب تلاش کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ چاہے آدمی کتنا ہی بہانہ بنائے، چاہے آدمی کتنا ہی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر کے دکھا دے میں جو کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں، نہیں۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ منع ہے۔ عیب جوئی، لوگوں کی کمیاں تلاش کرنا، اور پھر ان کمیوں کو تلاش کر کے اس کا اظہار کرنا، اس کو بیان کرنا اور اس کی تشریح کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو امت کے اندر توڑ پیدا کرتی ہیں، دلوں کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں طریقہ بتایا ہے، کمی تلاش کرنی ہے، خامی تلاش کرنی ہے، برائی تلاش کرنی ہے تو میں ہوں اس کے لیے، میں اس کے لیے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دیکھو ایک فتنہ فساد کا زمانہ آئے گا، تو عرض کیا پھر کیا کریں؟ اگر میں ایسا زمانہ پالوں جس میں فتنے ہوں، فساد ہوں، میں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا گھر بیٹھے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہو اور ان پر روتے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کو روتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو۔ آدمی گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اتنا بھی اس میں زیادہ نہ ہو جائے
کہ پھر وہ مایوسی چھا جائے، نا امیدی ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ ہاں، گناہوں کو اتنا یاد کرے کہ اس کے توبہ پر اس کو یہ بات ابھارتی رہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اگر کوئی غلطی کرے، غلطیاں تو کرتے ہیں، سارے ہی کریں گے، میں بھی کروں گا اور لوگ بھی کریں گے، کوئی غلطی کرے تو ہمارا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بعض غلطیاں بہت ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اب ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور دیکھیں نبی ہیں، بلکہ امام الانبیاء ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک صاحب آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، یہ نہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، ایک نبی کے سامنے کیا بات کر رہے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سنی۔ پھر امت کو ایک بات بتائی، کوئی غلط ہو تو حکمت سے، طریقے سے اس کو رخ پر لے کر آنا ہے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا، یہاں پر ایک رائے میں ایک ایسا آدمی ہے اور یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہم مل کر بھی اس کو رخ پر نہیں لا سکتے، کہ ہم مل کر بھی اس کو رخ پر نہیں لا سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ گندا ہے، یہ تو سیاسی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، سیاسی لوگ کیا ہیں؟ اپنے مخالفین کو یہ برا ہے، یہ گندا ہے، اس میں بدبو ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ اور تبلیغ کے اندر کیا ہے؟ یہ ایک ہیرا ہے جو گندے نالی میں پڑا ہوا ہے، ہیرا ہے۔ ماحول بگڑا ہوا ہے، گندے ماحول میں ہے، ہیرا تو ہیرا ہی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس ہیرے کو گندے نالی سے نکالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے اور اپنے مقام پر پہنچانا ہے۔ اس کی قیمت پھر ویسی کی ویسی ہیرے کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سے کہا، اب رخ پر لے کر آ رہے ہیں، کس انداز سے لے کر آ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ کوئی بگڑا ہوا انسان ہے، کوئی ایسا انسان ہے اس کے اندر گندگی ہے، دیکھو گنہگار سے نفرت نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کافر فرنگی کو بھی اس کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ ہم جو کافر ہیں ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرا گھر بناؤ، اسی گھر کے اندر 360 بت رکھے گئے۔ اللہ کا حلم تو دیکھیں، اللہ چاہتے ایک جھٹکے میں ختم کر دیتے۔ کتنی ایسی آبادیوں کو ختم کیا اللہ نے نافرمانی پر، کتنی بستیوں کو ختم کر دیا، ایک پوری بستی کو الٹ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں، تمہاری بہن ہے؟ کہاں ہے؟ کہ تم پسند نہیں کرو گے، تم بالکل نہیں چاہو گے کہ تمہاری بہن سے کوئی ایسا کام کرے؟ کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نہیں چاہوں گا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں ہے۔ تم نہیں چاہو گے ایسا تمہاری بیٹی سے کرے؟ کہ نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نہیں چاہوں گا۔ تمہاری ماں ہے؟ ایک ایک رشتے کو گنوایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے پوچھتے رہے تم اس بات کو پسند کرو گے؟ تم اس بات کو؟ میں نہیں پسند۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات نہیں چھوڑی، پھر امت کو اور بھی بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا، پھر دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی،
جس اللہ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور بلا شرکت غیر کے بنائی ہے، اور اللہ ہی اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اور بلا شرکت غیر کے چلا رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر شر ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اس کو ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ایمان کا حصہ ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی. اب یہ صحابی ہیں، کتنا اونچا رتبہ ہے صحابی کا. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں. بات کیا آنے والے ان کے سامنے بات تو آئے، کیا کرنا ہے ہمیں. کسی سے غلطی ہوتی کیا کرتے ہیں، فوراً جمع ہو جاتے ہیں. اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر دیندار لوگ ان کے اندر ایسا ہو جائے نا تو وہ سامنے والے وہ سارے قرآن حدیث سے وہ ساری باتیں جمع کریں گے اور جمع کر کے اس کو ثابت کریں گے سامنے والا جو ہے نا وہ تو شیطان ہے، ثابت کر لیں گے. اور اپنے بارے میں وہ ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے کہ میں تو فرشتہ ہوں، میں ایسی غلطی کرتا ہی نہیں. حاجی صاحب کے سامنے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے کسی نے کہا کہ بھئی میں تو اپنی تعلیم کے اندر مسجد میں تعلیم ہوتی ہے بہت اہتمام سے جڑتا ہوں، بہت اہتمام سے، لیکن فلاں وہ اتنا پرانا ہے، حالانکہ جڑتا بھی ہے لیکن تعلیم میں نہیں بیٹھتا. تو حاجی صاحب فرمانے لگے تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم اچھے ہو اور وہ برا ہے، تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو. میں تو تعلیم میں جڑتا ہوں، وہ نہیں جڑتا. میں اچھا ہوں، وہ برا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے، کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا ہے مٹی سے. میں اچھا ہوں، میں اونچا ہوں اور یہ کمتر ہے. اور انسانوں کے اندر جو سب سے بڑا جھگڑا ہوا حابیل اور قابیل کا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو. بنیاد کیا تھی؟ میں اپنی بہن اس کو نہیں دوں گا. کیوں؟ وہ اچھی ہے، یہ اچھا نہیں ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں دوں گا. آدمی اپنے آپ کو کب اچھا سمجھنے لگتا ہے؟ جب دوسرے کی کمی اس کے سامنے آتی ہے. یہ کمی ہے اس کے اندر، میرے اندر نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی. وہ صحابی کہتے ہیں جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا زنا سے سب سے بدتر کوئی چیز میرے نزدیک نہیں تھی. اللہ نے بدل دیا، اللہ نے بدل دیا. اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی برائی ہے، کون ہے جس کے اندر نہیں ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا. فرمایا کسی کی کمی نظر آئے چھپاؤ، اس کا اعلان مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. کیا ہے؟ فرمایا اگر تم نے کسی کی کمی، کسی کی خامی، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کسی اور کے سامنے بیان کر دی، یہ غیبت ہے.
اور غیبت اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی بری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تہائی دین ہمارا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چہیتی ہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں اپنے ازواج میں ظاہری طور سے سب برابر کا حصہ، میں برابری کرتا رہا ہوں، لیکن میرا دل تو عائشہ ہی کی طرف ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کن القاب سے پیار بھرے، محبت سے لبریز ایسا انداز ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں، جانے کا وقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ہم کتنے ہی پاکیزہ ہوں، پاکسار ہوں، کیسی تقوی والے ہوں، کتنے ہی نیک ہوں، اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں ایک بات۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ دیا وہ تو ٹھگنی ہے، یہ ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ ایسا کام کیا ہے اگر دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے سب میں تعفن پھیل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے خلاف پیٹھ پیچھے کیا ان کے منہ پر کوئی ایسی بات نہ کرتے کہ اس کو ناگوار ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی اکرمہ آ رہے ہیں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، وہ تو بھاگ گئے تھے کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، وہ تو پانی کی کشتی میں بھی بیٹھ گئے تھے، وہاں سے ان کو لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں، کوئی بھی تم میں سے، اپنے صحابہ سے فرما رہے کوئی بھی تم میں سے اس کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ نہ کرنا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تو مرتے مرتے کہہ گیا میں ایمان لے آیا، لیکن میرے زمانے کا فرعون تو مرتے مرتے اشارہ کر گیا کہ دیکھو گردن ذرا نیچے سے نکالنا، پتہ چل جائے یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ نہیں، کیوں کہ اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا۔ کسی کا دل رکھنا یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا نماز پڑھنے ہم خوب خوشی خضوع سے عبادت ہیں، بالکل عبادت ہے۔ ہم روزے رکھیں یہ بھی عبادت ہے، ہم حج کو جائیں، طواف کریں، زمزم پئیں، ملتزم سے پہ جا کے دعائیں مانگیں، عبادت ہے۔ لیکن کسی کا دل رکھنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کا دل رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کسی کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ آپ تو پاک اور صاف ہیں، آپ کو کہاں بھوک لگے؟ فلاں وہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلا دیتے جیسے مجھے کھلایا ہے، ایک ہی چیز گنوائیں گے،
فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اتنے مضبوط ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں پال رہے ہیں۔ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے دیکھو ہم کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے تو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن اس نے توبہ کر لی ہمیں نہیں معلوم، وہ توبہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں قحط آ گیا، بڑا زوردار قحط، لوگ بہت پریشان۔ بنی اسرائیل نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے اتنے مقرب محبوب، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کیوں نہیں اللہ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ قحط ہمارا دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، درخواست پیش کی۔ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا گندا شخص ہے، اتنا برا ہے، پاپی ہے، بد کردار ہے، گنہگار ہے، اس کی وجہ سے میں نے بارشوں کو روک رکھا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے جلالی، جلال میں آ جاتے تھے، جلال میں آ گئے، اچھا میری قوم میں ایک ایسا بھی آدمی ہے، اتنا گنہگار ہے، اتنا بد کردار ہے، اتنا پاپی ہے۔ اپنی ساری قوم کو جمع کیا اور ساری قوم سے مخاطب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، اور اپنی قوم سے فرما رہے ہیں دیکھو تمہارے درمیان میں ایک ایسا گندا شخص ہے، اتنا برا ہے، اتنا پاپی ہے، اتنا گنہگار ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک کے رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو نکل جائے ہمارے درمیان میں سے، یہ قحط سالی دور ہو، نکل جائے وہ ہمارے درمیان میں سے۔ اب وہ شخص درمیان میں ہے، اب اندر ہی اندر اے اللہ اگر میں ابھی نکلا سب لوگ دیکھ لیں گے اچھا یہ وہی ہے شخص جس کی وجہ سے اللہ نے بارشوں کو روک کے رکھا ہے، یہ اتنا گندا شخص ہے۔ اے اللہ اب تک تو نے میرا پردہ رکھا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بادل آنا شروع ہو گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، قوم حیران، نکلا تو کوئی بھی نہیں، یہ قحط سالی کیسے دور ہو گئی؟ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، یہ قحط سالی کیسے دور ہو گئی؟ یہ بارش تو آپ نے روک کے رکھی تھی پھر کیسے برسا دی؟ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اس کی وجہ سے شروع کر دی۔ اس نے توبہ کر لی، یا اللہ کون ہے وہ؟ اے موسیٰ گناہ کر رہا تھا، میں نے اس کو چھپا کے رکھا، توبہ کر لی، اب میں کیسے اس کو ظاہر کروں؟ ہم نہیں جانتے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی۔ عیب جوئی یہ وہ گناہ ہے، کمیوں کو تلاش کرنا، خامیوں کو تلاش کرنا، غلطیوں کو تلاش کرنا اوروں کی، جس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، دل پھٹ جاتے ہیں، اور ایسے پھٹتے ہیں کہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ حکم کیا ہے؟ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ کمیاں مت تلاش کرو، خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں۔
جب ہم شروع میں تبلیغ میں جاتے تھے نا تو ہم سے کہا جاتا تھا یہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے۔ اور کب لین دین ہوگا؟ جب خوبیاں دیکھیں گے، اور اگر خامیاں دیکھیں گے، خامیاں دیکھیں گے تو پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اسی خامی میں مبتلا کر دیں گے، اسی خامی میں، اسی گندگی میں مبتلا کر دیں گے۔ ہم اپنی عادت بنائیں۔ اچھا، کسی کی طرف سے بعض اوقات ایسی ترتیب بنتی ہے، ایسا طریقہ کار اختیار ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس نے کچھ ایسا کام کیا ہمیں تکلیف ہو گئی، تکلیف ہو گئی تو کرنا کیا ہے؟ انتقام، بدلہ، برائی کا بدلہ برائی سے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، بلکہ منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کبھی بھی کسی دنیا کی وجہ سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، کوئی امر حق کی مخالفت کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور یہاں تک کہ اس امر حق کو غالب نہ کر دیں، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے اور یوں فرمایا، آج تو میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے، درگزر، عام معافی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، آدمی صبر بھی کرے، صبر معاف بھی کر دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہمت کی باتیں، بڑا دل چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے اس کے لیے۔ کیا؟ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی، آدمی صبر کرے اور اس کو معاف بھی کر دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہ خوش نصیب میں سے ہوں کہ جن کے نکاح کا پیغام اللہ نے خود پہنچ دیا تھا۔ کتنی پاک دامن، ان پر تہمت لگ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، بہت سارے صحابہ پریشان تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے یا کوئی دور کے رشتہ دار تھے رشتہ دار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، غریب تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، غریب تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی، جب اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل فرما دی، بلکہ یوں فرما دیا جس کا مفہوم ہے آپ کو ہو کیا گیا جو آپ لوگوں نے اس طرح سے سوچ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا مستح سے، ان کا نام مستح تھا، کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر جب تہمت لگائی گئی اس میں حصہ لیا مستح نے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھا، قسم کھا لی کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہوں، بس یہ کرنا تھا۔ اللہ نے وہی نازل فرما دی، کیا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کو معاف کر دیں۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کا کفارہ دیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ جو کفالت کی جو رقم تھی اس کو دگنا کر دی۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ دل میں کینہ رکھنا، دل میں حسد رکھنا، جب کئی جیسی مبارک راتیں آتی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے اور 15ویں شعبان ہے، بہت ساری ان کی فضائل ان کی فضیلتیں بہت ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت تو عام لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی، بعض لوگوں کی طرف وہ رحمت بھی کھنچ جاتی ہے اور ان تک نہیں آتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے وہ ہیں جو دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھیں، یا دل میں کسی کے بارے میں حسد رکھیں، برائی رکھیں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل میں کسی کے خلاف کوئی بات آ گئی، یہ اس راستے کی ترقی کے لیے مانع ہے، میری ترقی رک جائے گی۔ اگر کسی کے بارے میں ہم نے کچھ سوچ لیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، میری ترقی رک جائے گی۔ کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، برا تو میں ہی ہوں۔ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، لوگوں کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی، نقصان بھی پہنچ گیا، زیادتیاں بھی ہوئی ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے انس، اگر ہو سکے، یعنی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اگر ہو سکے اپنا دل سب کی طرف سے صاف رکھنا۔ فرمائے میری عظیم سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اگر ہو سکے۔ یعنی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور پھر بھی ہم اس کے ساتھ اپنا ایسا معاملہ رکھیں دل ہمارا صاف ہو جائے، لیکن یہ کرنا ہوگا۔ جس نے ایسا کر لیا تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا پھر کیا اس کا اجر ہے، کیا ملتا ہے اس کے بدلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی سے فرمایا، علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کر دو، کوئی ظلم کرے اس کو معاف کر دو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمایا یہ اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ہر وقت ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول ان کی پہچان کیا ہے؟ تہجد گزار، بہت پرہیزگار، راتوں کو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے، رونے والے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا مفہوم ہے کہ ان کی پہچان یہ ہے، کوئی ظلم کرتے ہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی برائی کرتا ہے ان کے ساتھ تو اس کے بدلے میں بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ 3 نشانی بتا دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر جب اپنے گھر تشریف لے گئے، زمبلونی زمبلونی مدثرونی مدثرونی، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ مجھے اڑا دو، بہت پریشان۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، کوئی راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ بتاتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو ضائع کریں گے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اے اللہ کے رسول آپ تو غار حرا میں
اور مہینوں مہینوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ صادق اور امین ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ آپ اوروں کے کام آتے ہیں، اوروں کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے بہت زیادہ کہ لوگ اپنی ضرورت کے وقت اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوئی ضرورت ہو نا، کہاں اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسا بول دے گا جسے سہارا مل جائے گا، کچھ ایسا بول دے گا جس سے کچھ ڈھارس ہو جائے گی، سہارا مل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رہ گئیں، ہم سے نکل گئیں، وہ دوبارہ ہمارے اندر آ جائے اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آج یہ امت بکھر گئی، ٹوٹ گئی۔ کسی نے اتنا کہا جو اتنے خداؤں کو ماننے والے ہیں وہ تو ایک ہیں، جو ایک خدا کو ماننے والے وہ تو بکھرے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بس یہ ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ بات ہے۔ اگر کوئی خوبی نہیں تو کم سے کم اتنی خوبی تو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں درس دیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایک دفعہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ہمیانی ٹوٹی ہوئی تھی جس میں پیسے رکھتے ہیں، دیکھا موچی بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیانی اتاری، کھولی، جیب خالی کی اس ہمیانی کی، اور اس موچی کو کہا اس میں ٹانکا لگا دو۔ موچی نے دیکھا بزرگ ہیں، پہچانتے تھے، کہاں ٹانکا لگا دیا اور ان کو دے دیا۔ وہ تھوڑا گئے اور پیسے اس ہمیانی میں رکھ دیے انہوں نے، بس کنارے پر ہی گئے تھے، کسی نے دیکھ لیا۔ اب مال ایسی چیز ہوتی ہے نا، مال، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی تو اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات۔ تو اس نے دیکھ لیا یہ تو اتنے اس میں پیسے ہمیانی میں، وہ آیا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا یہ ہمیانی مجھے نکال کے دے دیں، اتار کے دے دیں۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلا چوں اور چرا ہمیانی کھولی، اس کے حوالے کر دی۔ ایسے ہی کرنا چاہیے ہمیں۔ یہاں اب ایک مریض آیا تھا، نوجوان تھا، یہیں گرو مندر کا، اور کیا تھا، کہنے لگا وہ موبائل مجھ سے چھین رہا تھا، میں نے نہیں دی، 2 گولی مار دی، اب یہاں پیخانے کی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کی، اب موبائل کی کیا قیمت، چھوڑ دے باہر آ۔ انہوں نے ہمیانی دے دی اور آگے چلے، اور آگے نکل گئے وہ، اور جس نے وہ ہمیانی لی چور نے، اس کی بینائی ختم ہو گئی، اس کو اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آئے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخنا چلانا۔ اب قریبی موچی تھا، اس نے کہا یہ کیا ہوا، شور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بھاگا آیا، بھئی کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا ایک بزرگ تھے، میں نے خنجر دکھایا، ہمیانی لے لی اس سے پیسوں کی۔ موچی نے جو دیکھی ہمیانی، ارے یہ تو میری، یہ تو بزرگ کی ہے، ابھی تو میں نے اس پر ایک ٹانکا لگایا تھا۔ تو اس کو پکڑ کے اور فوراً بھاگتے اور مسجد نبی کے دروازے پر، حضرت اس کو معاف کر دیں، اس کی تو بینائی چلی گئی، اس کو معاف کر دیں۔ تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا کہ دل میں خیال آیا مدینے میں تو ساری مسلمان ہیں، مدینہ منورہ میں تو ساری حضور کے امتی ہیں، اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا تو حشر کے میدان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اگر میں نے اس کو معاف نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اور دیر لگ جائے گی اس کی شفاعت کرنے میں، سفارش کرنے میں، اور حضور کو اتنی دیر اور لگ جائے گی جنت میں جانے میں، اور میں اس کا سبب بنوں گا، اس لیے میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ کچھ اور نہیں تو یہ مسلمان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے،
اس کی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنی اونچی نسبت ہے یہ، اتنی اونچی نسبت. شیطان کیا ڈالتا ہے؟ اوہ یہ تو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مسلک کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ ہے. دیکھیں اللہ کی محبت میں لوگ بہت کچھ کر لیتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پھر اہل بیت کی محبت میں، پھر اولیاء اللہ کی محبت میں ہمارے بڑوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا بھئی یہ تو یوں ہو گئے، یہ خارج ہو گئے، یہ یوں ہو گئے، یوں نہیں. یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں فرقے ہوں گے، ہاں ایک ناجی ہوگا، لیکن فرمایا میری امت میں. پھر بھی یہ نہیں فرمایا وہ نکل گیا میری امت سے، نہیں، میری امت میں. ہم ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں، کوئی ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کم نہ سمجھیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا اللہ کے یہاں کتنا رتبہ ہے، ہم نہیں جانتے. یہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا. ہم اپنی فکر میں لگے رہیں. ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرنے لگ جائے. ہمیں ایسا نہیں بننا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپسند کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے اور عافیت کا معاملہ فرما دے. اب رائے گنج کے اندر جو مشورہ ہوا تو وہاں میواتی حضرات بھی جمع تھے. اب وہ جو میواتی حضرات تھے وہ ان کی بنیادی فکر تھی کہ بھئی جو افتراق ہو گیا ہے، جو توڑ ہو گیا ہے، جو مشکلات ہو گئی ہیں، کس طرح سے ختم کی جائے. یہ صرف ان کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ہے، ساری امت کی ہے، چاہے وہ اس طرف ہوں چاہے اس طرف ہوں. ہم سب یہ چاہتے ہیں آپس میں مل جائیں، مل کر بیٹھیں اور اکٹھا ہو کر جو مل کر کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. اور اگر لڑ جھگڑ کر کام کیا جائے گا اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے بتانے کے لیے شب قدر کی کون سی رات ہے. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو فرمایا جس کا مفہوم ہے میں بتانے آیا تھا وہ رات، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ نے مجھ سے بھلا دیا. لڑائی آپس کی ہمیشہ محرومی کا سبب بنتی ہے، ہمیشہ، اس میں کوئی خیر نہیں. ہاں لڑائی ہو جائے، کوئی بیچ میں ضرور ایسا ہو جو صلح صفائی کرنے والا ہو، بیچ میں ایسا ہو. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، بڑے روب والے ہیں، جلالی بھی ہیں. اب صفیں سیدھی کرنا ہے. صفیں سیدھی کرنا صحابہ کے دور میں اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا اہتمام، بہت اہتمام کرتے. صفیں سیدھی ہیں، دل سیدھے ہیں. صفیں ٹیڑھی ہو گئیں، یہ ٹیڑھاپن دل پر آ جاتا ہے. تو وہ صفیں سیدھی کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ باہر نکلا ہو یا کیا ہو، وہ ہاتھ مار دیا اور ہوا خارج ہو گئی. اب عمر رضی اللہ عنہ بڑا غصہ آ گیا. جماعت کھڑی ہو رہی ہے، وضو ٹوٹ گیا. کہا میں اس کو قسم دیتا ہوں ابھی جائے نکلے اور جا کے وضو کرے. اب وہ نکلتا سب کے سامنے، ظاہر ہے آدمی اس کی عزت نفس بھی ہوتی ہے. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھیں کیسی حکمت کی باتیں کی. کہ عمر میری ایک رائے ہے، جتنی یہاں پر ہے نا، جتنی صف میں ہے سب چلے جائیں اور وضو کر کے آئیں. اس کا پردہ بھی رہے گا، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں کھڑے تھے، وہ بھی گئے. کیا ہے؟ کسی کا پردہ رکھنا، پردہ فاش نہ کرو، پردہ رکھو. اور اگر کوئی فاش کر رہا ہے تو بیچ میں تو کوئی آئے، کوئی کہنے والا تو حکمت سے بھئی ایسا مت کرو.
ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یا یوں کر لو، اس کی بات بھی رکھ لی، اس کی بات بھی ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی سے غلطی ہو اور ہم ایسے الفاظ استعمال کر لیں، ایسا انداز استعمال کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال ان کی خدمت میں رہا، 10 سال، کبھی ایسا نہیں ہوا، غلطیاں میں نے بہت کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں فرمایا ہو ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا 10 سال کے اندر۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو بھی اس کام کے لیے قبول فرما لے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ حضور کی تعلیمات ہیں، حضور کا مبارک طریقہ ہے، یہ ہے اس لیے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں اور یہ ہماری زندگی سے ظاہر ہو۔ یہ الفاظ، یہ بول، یہ باتیں بہت اہم، بہت ضروری، لیکن یہ صرف بولنے کے لیے نہیں، صرف سننے کے لیے نہیں، صرف کہنے کے لیے نہیں، یہ تو عمل کرنے کے لیے ہے، اور اس عمل کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، اے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔